کیا بھگوان رام پیغمبر ہیں؟ کیا دنیا کا قدیم ترین شہر ایودھیا پیغمبروں کی دھرتی ہے؟ کیا ہندوستان میں بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا؟ اس قسم کے سوالات اکثر سننے میں آتے رہتے ہیں۔ علماء کرام اور اسلام کے محققین نے بھی ان موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ اہل علم کا دعویٰ رہا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تو یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر بھی اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہوگا تاکہ یہاں کے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام کیا جائے۔ اللہ نے اولین انسان کو زمین پر اتارا تو اپنا نبی بنا کر اتارا۔ دنیا کے ہر خطے تک انسان پہنچا اور اس کی رہنمائی کے لیے دھرتی پر نبی بھیجے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی سرزمین بھی پیغمبروں سے خالی نہیں ہوگی۔ ایسی بے شمار روایات ملتی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم کو ہندوستان کی دھرتی پر اتارا گیا۔ اس لحاظ سے پیغام الہی سے سرفراز ہونے کا پہلا موقع ہندوستان کی سرزمین کو ملا۔ یہیں سے ساری دنیا میں انسانی آبادی پھیلی اور وہاں پیغام الہی پہنچا۔ یورپ، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ بھی قدیم دور سے انسانی آبادی چلی آ رہی ہے اور یقینی طور پر وہاں بھی پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہوگی۔ حالانکہ قرآن، تورات اور انجیل میں صرف چند نبیوں کا ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی ان نبیوں کا جن کی بعثت مشرق میں ہوئی۔ احادیث سے ظاہر ہے کہ دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا۔ ظاہر ہے اگر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس قدر نبی آئے تو وہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے بیشتر ماقبل تاریخ سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ماضی بعید کا حصہ بن کر انسانی حافظے سے دور ہو گئے، یا ان کی کہانیوں میں دیومالائی عناصر شامل ہو گئے اور ان کی تعلیمات کی شکل بدل گئی۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ چین کے کنفیوشیش، یونان کے اسکلیپیوس، ایران کے زرتشت اور ہندوستان کے برہما رام کرشن اور مہاتما بدھ کے بارے میں بہت سے محققین کا خیال ہے کہ یہ اپنے عہد کی بزرگ ترین شخصیات رہی ہوں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شخصیت، واقعات اور تعلیمات اصلی حالت میں باقی نہیں رہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ جانکاریاں آج موجود ہیں، محض ان کی بنیاد پر کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا عہد بہت دور جا چکا ہے، زمانہ ہر چیز کو بوسیدہ کر دیتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی راہ و اقدار بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ قدیم کتابیں بھی ہیں جن میں ایک جیسے مضامین ملتے ہیں، جیسے توحید کا بیان، انسانی اخوت کا بیان، ہمدردی اور غمگساری، چوری اور زنا کی ممانعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ہندوستان میں ایسی بعض کتابیں ہیں جن کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جیسے پران، انپشد، وید اور گیتا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری طرح محفوظ نہیں ہیں، مگر اس سے یہ اندازہ ضرور ملتا ہے کہ جب اس خطے میں وحی الہی آئی تو پیغمبروں کا بھی نزول ہوا ہوگا۔ آخر وہ پیغمبر کون ہیں؟ آخر وہ شخصیات کون ہیں جن کا انتہائی احترام کیا جاتا ہے اور احترام کی انتہا کی ان کی پوجا کی جاتی ہے؟ انہی لوگوں میں رام چندر بھی شامل ہیں۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ جن نبیوں کے نام قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گئے ہیں ان کے بارے میں اسلام محققین کوئی واضح بات تو نہیں کہتے، مگر وہ مانتے ہیں کہ بعض قدیم بزرگ شخصیات اپنے عہد میں پیغمبر یا ان کے حواریوں میں شامل ہوں گی۔ مثلا نواب وحید الزمان لکھتے ہیں، ان میں سے قرآن میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ملکوں کے انبیاء کا تذکرہ نہیں فرمایا، جیسا کہ ہندوستان، چین، یونان، فارس، افریقہ، امریکہ، جاپان، برما کے نبی، کیونکہ عرب ان ممالک کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ فائدہ نہ دیتا۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کر دیا جن کا قصہ ہم نے تجھ پر بیان کیا ہے اور بعض کا ذکر ہم نے بھی نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ جان بوجھ کر ان انبیاء کا انکار کریں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں فرمایا
اور لوگوں میں تواتر کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ کافر ہوں جو جانتے ہیں کہ انبیاء صلح تھے، جیسا کہ ہندوؤں میں رام چندر، لچھمن، کرشن جی ہیں، اور فارس کے درمیان زرتشت، اور اہل چین کے درمیان کنفیوشیش اور بدھا ہیں، اور اہل یونان کے درمیان سکرات اور فیثاغوس ہیں۔ بلکہ ہم پر واجب ہے کہ ہم کہیں ہم ایمان لاتے ہیں انبیاء اور رسولوں پر، اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کریں، اور ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اور انہیں کفر و شرک و سرکشی سے منسوب کرنے سے بچتے ہیں۔ تعلیم الاسلام چوتھے حصے میں مفتی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں، ان باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں گے۔ وہ آگے مزید لکھتے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ آگے مفتی صاحب خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو خدا کی طرف سے اس برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی فتووں کی ایک ویب سائٹ دارالفتادیوبند.com ہے، جس پر ایک فتویٰ یوں موجود ہے، جن انبیاء کرام کے اسماء گرامی قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پر تو تعین کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا تو محض تاریخی روایات یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر ان کو نبی قرار دینا درست نہیں، البتہ بلا دلیل ان کو برا بھی نہ کہا جائے۔ حضرت فقی الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرشن اور گوتم بدھ اور رام چندر وغیرہ کے صحیح حالات ہمارے علم میں نہیں، تاریخ میں بس کچھ ہی لکھا ہوا ہے جو کہ مفید نہیں۔ بریلوی علماء کے یہاں بھی لگ بھگ وہی نظریہ پایا جاتا ہے جو دیوبند کے علماء کے یہاں ملتا ہے۔ فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرات مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جن پیغمبروں کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے انہیں پیغمبر مانیں، اور جن کا ذکر نہیں ان کے بارے میں ٹٹولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہزاروں امتیں ایسی گزری ہیں جن کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزید لکھا ہے کہ قرآن یا حدیث کریم میں رام کرشن کا ذکر تک نہیں، لہٰذا ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ رام کرشن نبی ہیں، پیغمبر ہیں یا کون ہستی ہیں، مگر ہمیں کسی کے بارے میں برا کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔